بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سائل کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی کیا دلیل ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کنجی ہے۔ یہ سب سے مضبوط کڑا ہے۔ جس نے اس کو ہاتھ ڈال لیا، جس نے اس کو پہچان لیا اور مان لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لی، وہ رب کی جنتوں کا مہمان بنے گا۔ اس کی دلیل مالک کا فرمان سنیے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ مالک فرماتا ہے اللہ تعالی فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی گواہی عرش والا اللہ بھی دیتا ہے، فرشتے بھی دیتے ہیں اور اہل علم بھی دیتے ہیں کہ معبود برحق، الہ برحق وہ صرف ایک اللہ ہے، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ مالک فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، معبود حقیقی نہیں۔ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا ہو رہی ہے وہ پوجا باطل پر ہو رہی ہے، حق پر نہیں۔ حق پر پوجا صرف ایک اللہ کی ہے۔ کوئی اللہ کو سجدہ کرے گا یہ حق والا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرے گا اس کا یہ سجدہ اس کو باطل دین پہ لے کے جا رہا ہے، جو شرک کا دین ہے، جو شیطان نے مزین کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ مزید سنیے مالک فرماتا ہے مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ۔ اللہ مالک نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ میں رائج ہوا۔ کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور کسی نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ کفری عقیدہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ قل هو اللہ احد، تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مانند نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اہل شرک مثالیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رافضیوں کا ایک ظالم مجرم سیدنا علی کے بارے میں کہتا ہے ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا۔ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، خالق ہوتے ہوئے، مالک ہوتے ہوئے وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ اس نے کسی کو اپنا نفس قرار نہیں دیا، بلکہ حکم کیا دیا مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو بیٹا پکڑا ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اللہ کے ساتھ معبود ہوتا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اگر کوئی الہ ہوتا ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا۔ یہ پہاڑ اللہ نے پیدا کیے، یہ زمینیں اللہ نے پیدا کی، یہ سمندر اللہ نے پیدا کیے، یہ سورج چاند، یہ کائنات، یہ جنت، یہ جہنم، یہ انسان، یہ جن، یہ چرند، یہ پرند اللہ نے پیدا کیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو
تو اس نے بھی کچھ پیدا کیا ہوتا، اس کی بھی کوئی مخلوق ہوتی۔ جو سیدنا علی کو اللہ کے ساتھ الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اللہ کا نفس مانتے ہیں، ان سے پوچھئے علی نے کس کو پیدا کیا؟ علی تو خود پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہاں کو یہ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نہ کہے کہ ہم سیدنا علی کی شان کو نہیں مانتے۔ اہل الحدیث کی دل سیدنا علی کی محبت سے سرشار ہے۔ ہم ایمان سمجھتے ہیں علی کی محبت کو، اور علی کے بغض کو کفر اور نفاق سمجھتے ہیں، لیکن علی علی ہے، الہ نہیں، وہ اللہ کا نفس نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، مالک ایسا کوئی نہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنا نفس قرار نہیں دیا، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ الہ اپنی مخلوق کو لیے پھرتا۔ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، اور ہر ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتا، اور جو صاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے، بے نیاز ہے۔ مالک کا فرمان غور سے سنیے، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا جیسے کہ دعویٰ کرتے ہیں۔ لوکی ارشا اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ لوکی عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، لوکی عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، لب دینے، لوکی عرش دے اتے لب دینے، رب بوری اولے آ بیٹھا، میں پاؤنی یہ سامان نوری بوری گاڑے، میں پاؤنی یہ سامان نوری بوری گاڑے۔ کفر کا عقیدہ ہے۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ ضرور عرش الہی تک راستہ پا لیتا۔ معنی کیا؟ عرش پہ صرف اللہ مالک ہے، عرش پہ بلند ہونا اللہ کی شان ہے، کوئی اور اس شان کا حقدار نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں رافضی کہ پہلے عرش پہ بھی علی۔ فضا دیکھ کہتی ہے امور الہی سر انجام دے رہے ہیں، رزق بانٹ رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، حیات بخش رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کمبر اٹھے، کمبر مسجد کی جانب دوڑے، دروازے سے امیر المومنین اپنی پگڑی کے پیش دیتے ہوئے، امامے کے پیش دیتے ہوئے آ رہے تھے۔ کمبر نے آ کے قدموں پہ ہاتھ لگا، یا علی ابھی گھر گیا تھا، میں نے پوچھا علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا آسمانوں پہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتی امور الہیہ کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یا علی آپ تو مسجد میں ہے، فضا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا کمبر تجھے فضا کی بات پہ شک ہے؟ یہ کہہ کے علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کمبر نے سر اٹھا کے دیکھا، کمبر کہتا عرش اول پہ بھی علی تھے، عرش دوم پہ بھی علی تھے، عرش سوم پہ بھی علی تھے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا، کمبر دیکھ کہتا یا علی یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے؟ فرمایا فضا کا مقابلہ نہ کرنا، یہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا۔ یہ جھوٹ کا پرندہ، یہ گھڑی ہوئی سازشیں اور گھڑی ہوئی روایتیں جس کا حقیقت سے، ایمان سے، اسلام سے، سیدنا علی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائل کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ دنیا میں جس کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اس کی نفی کر دی جائے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے اور اس میں سمجھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ اللہ ہی کے مختلف رنگ ہے، تو یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ کوئی نبیوں کو پوج رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہی جو مستوی عرشبہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کوئی ملائکہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی فرشتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی اولیاء کی عبادت کر رہا ہے، کوئی قبروں کی، ڈھیریوں کی، پتھروں کی، درختوں کی، گھوڑوں کی، جانوروں کی پوجا کر رہا ہے۔ کو سنائیے اگر تم نے لا الہ الا اللہ اقرار کر لیا ہے تو یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، تمام معبودان کا انکار کرو اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا و یکتا جس کا کوئی پارٹنر نہیں، ذات و صفات و عبادت میں کوئی اس کا حقدار نہیں،
اس کی عبادت کا اعلان کرو، لیکن پہلے نفی کرنا ضروری ہے۔ یہ کلمہ تلوار ہے، لا کی تلوار چلتی ہے، لا الہ، تمام معبودان کا انکار، پھر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا اقرار، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ بادشاہت میں کوئی شریک، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ عقیدہ یاد کیجئے قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے۔ اللہ کی پوجا ہوگی تو حق کے ساتھ ہوگی، غیر اللہ کی پوجا ہوگی تو باطل پہ ہوگی۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کوئی یا اللہ مدد کہے گا تو حق ہے، یا علی مدد کہے گا تو باطل ہے، یا زہرا مدد کہے گا تو باطل ہے، یا حسین مدد کہے گا تو باطل ہے۔ اللہ کو پکارے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو سجدہ کرے گا، اللہ کے لیے رکوع و نیاز ہوں گے تو وہ حق پہ کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو یہ باطل پہ کر رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والے اہل السنہ کے خلاف روافض، جی دیکھا آپ نے کیا کیا انہوں نے ترجمہ کہ اللہ کے علاوہ جس کی پوجا ہو وہ باطل ہے۔ یہاں ان کی شخصیات کو باطل نہیں کہا گیا، نعوذ باللہ، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ صالحین کو، اس عبادت کو، اس فعل کو باطل کہا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے ہوئے، رکوع ہوئے، نمازیں ہوئی، قربانیاں ہوئی، پکار ہوئی، اللہ والے حقوق عبادت والے اگر کسی اور کو دیے گئے، یہ فعل باطل ہے۔ انبیاء اللہ کے پیارے ہیں، صالحین اللہ کے پیارے ہیں، ملائکہ اللہ کے مقرب ہیں، لیکن اگر ان کی عبادت ہوگی تو یہ عبادت والا فعل باطل ہے، اور اگر اللہ کی عبادت ہوگی یہ فعل حق پر ہے۔ سائل کہتا ہے لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں جس کے بغیر اس گواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ لا الہ الا اللہ جنت میں جانے کی کنجی ہے، جس طرح چابی کے دندانے ہوتے ہیں اس کے بغیر تالا نہیں کھلتا، تو لا الہ الا اللہ کی شرائط وہ بھی اسی مقام پر ہیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان شرائط کو مانا، اس کے تقاضوں پہ عمل کیا، تبھی یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ لا الہ الا اللہ کی مقبولیت کے لیے 7 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے علم، الوہیت کے انکار اور اس بات کا کامل علم حاصل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غور سے سنیے، صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مر جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ علم رکھتا ہوا مرے تو وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، توحید کو سیکھنا ضروری ہے، رب کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں بھی اللہ مالک اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ یہ علم حاصل کریں، یہ جان لیں کہ الہ برحق، سچا الہ، سچا معبود صرف اللہ مالک ہے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ جانتے بھی ہیں، حق کی گواہی دی اور ان کو علم ہے، تو علم بنیادی شرط ہے۔ آپ کو علم ہو، آپ جانتے ہو، آپ کو معنی پتا ہو، اور دوسرا آپ کے دل میں یقین ہو، دل ڈگمگاتا نہ ہو، پتہ نہیں یہ، پتہ نہیں یہ، اندھے ہو کے نہ لگے ہوئے ہوں، نہ بے علمی میں چل رہے ہوں اور نہ شک کی بنیاد پہ چل رہے ہوں، بلکہ آپ کو یقین ہو اس لا الہ الا اللہ کا، اس کی حقانیت کا۔ مالک کا فرمان سنیے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون،
بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. انما المؤمنون، بے شک مومن کون ہے؟ الذین آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کیا، یقین کے ساتھ ایمان لائے. دنیا بحث نحس ہو جائے، وہ توحید پہ اس یقین کے ساتھ قائم ہوتے ہیں کہ وہ شرک کو قبول نہیں کرتے، وہ اللہ کو الہ پر حق مانتے ہیں تو یقین کے ساتھ کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اس پر ان کا یقین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. جس نے یہ گواہی دی، جس نے یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، لا یلقى اللہ بہما، ان دو گواہیوں کے ساتھ جو بندہ بھی اللہ سے ملاقات کرے گا غیر شاک، شک نہ ہو، یقین ہو اسے، شک کی دنیا میں نہ ہو کہ پتہ نہیں، ہاں اللہ بھی مشکل کشا ہے اور یہ ہمارے بابا جی بھی ہیں، فلاں بھی کرتا ہے اور فلاں بھی کرتا ہے. اسے یہ یقین نہیں کہ صرف اللہ ہی مشکل کشا، صرف اللہ ہی حاجت روا، صرف اللہ ہی بگڑیے بنانے والا، صرف اللہ ہی اولاد دینے والا، صرف اللہ ہی رزق دینے والا، صرف اللہ ہی عبادتوں کا حقدار، نظر و نیاز کا حقدار، سجدوں کا حقدار، فرما برداری کا حقدار، محبتوں کا حقدار. یہ تمام اقسام عبادت کی خالص اللہ کے لیے، اس پہ پھر شک نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، پھر شک نہ ہو کہ ہاں اللہ کے رسول ہے اور بعد میں پھر مرزا قادیانی بھی ہے، بعد میں کوئی اور دجال اور کذاب نبوت کا دعوے دار وہ بھی ہے. انسان کے دل میں شک نہ ہو، یقین ہو کہ مصطفیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، آخری رسول ہے. غیر شک کے یقین کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے الا دخل الجنہ، تو اس کو یہ انعام ملے گا، اللہ اس عقیدے کی برکت سے اپنے اس بندے کو اپنی جنت میں داخل فرما دے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو فرمایا من لقیت وراء هذه الحائط، اس دیوار کے پیچھے تمہیں کوئی بھی ایسا شخص ملے یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو گواہی دے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ برحق نہیں سوائے ایک اللہ کے، مستيقنا بها قلبہ، یقین ہو اس کے دل میں، شک کے اندر مبتلا نہ ہو، پختہ یقین کے ساتھ توحید کی گواہی دیتا ہو. فبشرہ بالجنہ، جاؤ تمہیں رسول اللہ بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بندے کو جنت کی خوشخبری دے دو. پھر آپ کے دل میں قبول ہو، آپ اس کو تسلیم کریں، مانیں، تمام لوازمات کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کو مانیں، قبول بھی کریں. جان لیا، یقین ہو گیا، اب تسلیم بھی ہو، سر جھکاوا بھی ہو. احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون. ظالموں کو اور ان کی ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرو اور انہیں جہنم کی راہ دکھاؤ، انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ان کو روکو، ان سے ضروری سوالات ہونے ہیں. قرآن حکیم کی آیات پر اللہ کے لیے غور کیجئے، دل کی آنکھوں کو کھولیے، دل کے کانوں سے غور سے اس کو سنیے اور پھر اپنی اصلاح کیجئے، غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کیجئے، رب کے اس پیغام کو تسلیم کیجئے، ایک اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو اپنائیے. ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون. کیا ہوا؟ آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ آج سب فرما بردار بن گئے،
دنیا کے اندر بڑے دعوے، بابا جی چھڑا لیں گے، شاہ جی چھڑا لیں گے، پیر جی چھڑا لیں گے، حضرت جی چھڑا لیں گے، فلاں بابا جی کا ہاتھ ہماری کمر پہ ہے، فلاں پیر صاحب کا ہاتھ ہماری کمر پہ ہے، فلاں کے سلسلے میں ہم شامل ہو گئے ہیں۔ آج یہ پیر بھی، یہ گدی نشین بھی، یہ شرک کے مراکز کے مخدوم بھی، یہ سب اکٹھے ہیں، مرید بھی اکٹھے ہیں، قبروں پہ سجدہ کروانے والے بھی اکٹھے ہیں، سجدہ کرنے والے بھی اکٹھے ہیں۔ آواز بڑھ رہی ہے، دنیا میں بڑے وعدے وہی تھے تمہارے آپس میں، فلاں بابا، فلاں شیخ، وہ سبز جھنڈے والا، وہ کالے جھنڈے والا آ جائے گا۔ کیوں نہیں مدد کرتے ایک دوسرے کی؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہیں گے تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے۔ دنیا میں گمراہ کرنے کا جتنا دھندا ہے، ان پیروں نے، فقیروں نے، بابوں نے، گدی نشینوں نے، ان مزارات کو آباد کرنے والوں نے، ان خانقاہی نظام کو چلانے والوں نے ایسا جکڑ کے رکھا ہوا ہے اپنے مریدوں کو، بس پیر جی راضی ہو جائیں، بابا جی راضی ہو جائیں، شاہ جی راضی ہو جائیں، ان کے سامنے آ کے سر جھکا دو۔ ایک قریشی صاحب کے سامنے عورتیں آتی ہیں، سر جھکاتی ہیں، اور قریشی صاحب اس کے بالوں کی چٹیاں کاٹتے ہیں، اور یہ بیچاری جاہل عورت سمجھتی کیا ہے، بس پیر جی کے پاس جا کے بال کٹوا لیے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ گویا یہیں پر ان کا حج بھی ہو گیا، اور حج سے فارغ ہو کے بال بھی کٹوا لیے۔ یہ خانقاہی گدی نشین، یہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے در سے توڑ کر مردوں کے در پہ لا کر جھکانے والے، وہ مردے جو دفن ہوتے وقت اپنی طہارت، استنجا، غسل، کفن، دفن کسی ماجرے کے اندر کچھ نہ کر سکے، بے یار و مددگار تھے۔ اگر زندے ان کو نہ دفناتے، وہ خود بیچارے دفن بھی نہ ہو سکتے تھے۔ ان کے دروں پہ آ کے گرنے والے، ان کے دروں پہ لا کے جھکانے والے، وہ کہیں گے مرید، بابا جی، شاہ جی، آپ کے صبح شام کے گیڑے، صبح شام کے چکر، صبح شام ہمیں آ کے گمراہ کرنا، یہاں تک پہنچا دیا، اور اس وقت پھر یہ جان چھڑائیں گے کہ نہیں، ہم نے تو صرف اشارہ ہی کیا تھا، پیچھے لگنے والے تو تم تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، ہمارا تمہارے پر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، تم خود ہی سرکش تھے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات مریدوں تمہیں بھی دعوت دے رہی ہے، گدی نشینوں تمہیں بھی دعوت دے رہی ہے، اپنے مزارات پر جنتی دروازے بورڈ لگا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، یہ آیات اپنے سامنے یاد کر لو، ان آیات کو پڑھ لو، قرآن حکیم کی آیات پہ غور کر لو، یہ تمہیں درس دے رہی ہے، یہ تمہیں پکار رہی ہے کہ وہاں کیفیت کیا ہوگی مریدوں اور پیروں کی، کس طرح مکالمہ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب سب پر، مریدوں پر بھی، گمراہ کرنے والوں پر بھی، گمراہ ہونے والوں پر بھی رب کا فیصلہ نافذ ہوگا کہ یہ سب کے سب عذاب چکھنے والے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا اور ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے۔ اللہ کی قسم، یہ گدی نشین جو عوام کو قبروں پہ جھکا رہے ہیں، مزارات پہ جھکا رہے ہیں، قبروں کا طواف کروا رہے ہیں، قبروں کی خاک چٹوا رہے ہیں، مردوں کی ڈھیریوں پہ گرا رہے ہیں، یہ گدی نشین بھی گمراہ ہے، اور یہ قبروں پہ سجدہ ریز ہونے والی عوام بھی گمراہ ہے۔ یہ دیکھ لیں پیر صاحب کو،
وہ بیٹھ رہا ہے موبائل میں کھیل رہا ہے اور مرید آگے اسے قدموں میں. پیر صاحب 2020 کے پیر ہیں, وہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں اور جاہل عوام ان کے پاؤں چوم رہی ہے, قدموں میں گر رہی ہے, سجدہ ریز ہو رہی ہے. خود بھی گمراہ, یہ عوام بھی گمراہ. اور وہ کہیں گے قیامت کے دن ہمارا بیڑا غرق تو ہوا تھا, ہم نے تمہارا بھی کیا. کس لیے کیا؟ مال کمانے کے لیے. یہ سارا دھندا خانقاہی نظام کا مال کمانے کا دھندا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. قیامت کے دن یہ پیر و مرید, یہ گمراہ ہونے والے, یہ گمراہ کرنے والے, دونوں عذاب کے اندر اکٹھے ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. مولا فرماتا ہے ہم مجرموں کے ساتھ سلوک یہی کرتے ہیں. او بھائی, او قبروں پہ گرنے والے, او ان مریدوں کی کمائیوں پہ پلنے والے, بابا جی, مرید جی, دونوں سے خطاب ہے, دونوں سے گزارش ہے, دونوں کے سامنے درخواست ہے. ابھی زندہ ہو, یو ٹرن لے لو, واپس مڑ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, اس شرکیہ لعنت سے اپنے دامن کو بچا لو, وگرنہ اسی شرکی کیفیت میں موت ہو گئی تو مالک کا فرمان نہ بھولنا, مجرموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. انہیں دنیا میں جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی شفا دینے والا نہیں, کوئی رزق دینے والا نہیں, کوئی عزت دینے والا نہیں, کوئی موت کا مالک نہیں, کوئی زندگی کا مالک نہیں, کسی کے اختیار میں کچھ نہیں, سب منگتے ہیں, سوالی ہے, فقیر ہے, کلاش ہے, اللہ کے در کے سامنے جھکنے والے ہیں. جب ان سے یہ کہا جاتا یستکبرون, یہ تکبر کرتے, ہمارے بابا جی کی توہین ہوگی, ہمارے شاہ جی کی توہین ہوگی, ہمارے شیخ جی کی توہین ہوگی, ہمارے حضرت جی کی توہین ہو گئی. یہ اس وقت اپنے بزرگوں کو الہی مقام دیتے, ان کو وہ عزت دیتے, وہ مقام دیتے, ان کو وہ اتھارٹی دیتے کہ جی یہ بس ایک نظر کرم کر دیں, سارا کچھ ایک طرف, بابے کی نظر کرم ایک طرف, یہ ہلکا سا ڈنڈا مار دے, حکومتیں قدموں میں آ کے گرتی ہیں, یہ تھوک پھینک دے, شفا مل جاتی ہے, یہ گالی دے دے, بابا جلالی ہے, گالی بھی دیتا ہے تو ہمارا مریدوں کا کام سر جاتا ہے. دنیا میں یہ حال تھا, جب ان سے توحید کا آوازہ ان کو کہا جاتا مان لو تو یہ تکبر کیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. سبحان اللہ. اس طرح کی کھلی ہوئی آیات قرآن حکیم کی سن کر بھی دل پر تالے پڑے رہے تو پھر بدقسمتی ہے. یہ کیا کہا کرتے تھے, نبیوں کو جواب کیا دیا کرتے تھے, توحید کی دعوت دینے والوں کو کہا کیا کرتے تھے, تمہارے پیچھے لگ کے ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے. اہل شرک کی ہر دور میں سب سے بڑی دلیل شرک پر یہی ہوا کرتی ہے. اہل توحید قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے ہیں, اور اہل شرک ہر دور میں, بزرگوں نے یوں کہا ہے, حضرت جی نے یوں کہا ہے, ہمارے بڑے یہ کرتے ہوئے آئے, یہ مزارات, یہ عبادتیں, یہ قبروں کی پوجا, یہ قبروں کا طواف, یہ قبروں پہ نظریں, یہ قبروں پہ نیازیں, یہ قبروں پہ حج, یہ سارا کچھ ہمارے بڑے کرتے ہوئے آئے. بھائی یہ آج کے مشرکوں کی بات نہیں, آج کے کلمہ گو گمراہوں کی بات نہیں, ہر دور کے مشرک نے اپنے نبیوں کو یہی جواب دیا, ہر دور کے مشرک نے توحید کے دعات کو یہی جواب دیا, اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا, ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں, کن کو, جن کو ہمارے بڑے پوجا کرتے تھے. تو پیارے بھائی, اللہ کے لیے قرآن حکیم کی آیات کی طرف, یہ سورہ صافات
22 سے لے کر 36 نمبر تک آیات ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھیے. لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا اور اس کے سامنے فرما بردار ہو جانا، مطیع ہو جانا. مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، میں مولا جو تیرا حکم آئے گا میں مانوں گا، جو تیرے کلام کی آیات مجھ تک پہنچے گی میں مانوں گا، جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھ تک پہنچے گی میں مانوں گا. اور شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِن، وہ موحد ہو، وہ نیکوکار ہو، وہ احسان کرنے والا ہو. یہ ایسا مضبوط کڑا اس نے تھام لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں. پیارے نبی کیا لے کر آئے؟ شریعت محمدیہ. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی شریعت کے تحت کر دے. اسی طرح اخلاص کا ہونا لازمی شرط ہے. الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. ملاوٹ میرا مولا برداشت نہیں کرتا، ملاوٹ اللہ کے ہاں نہیں چلتی. عبادت ہو اور نیت اللہ کو راضی کرنا بھی ہو اور کسی اور کو راضی کرنا بھی ہو تو یہ ملاوٹ اللہ قبول نہیں کرتا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت کرو اللہ کی مخلص ہو کر، دین کو خالص اللہ کی طرف کر کے، ہر طرح کی ملاوٹوں کو چھوڑ کر مخلص ہو کر صرف ایک اللہ ہی کو پکارو. اس ہی کو یاد رکھنا، اہل حدیثوں کا سارا زور اس ہی پہ ہوتا ہے. اللہ کی عبادت بھی، غیر اللہ کی عبادت بھی جہنم کے دروازے کھلیں گے. اللہ ہی کی عبادت، کسی اور کی عبادت نہیں، یہ انسان کو جنت میں لے کر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. جس نے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، یہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن خوش نصیب افراد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی. قیامت کے دن وہ خوش نصیب جس کو رسول کریم کی شفاعت ملے گی، وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، بغیر ملاوٹ کے، بغیر کسی اور کے شرک کے. یہ وہ خوش نصیب ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. اس کلمہ کے تقاضوں میں سے، اس کی شرائط میں سے خالص اللہ کے لیے محبت کرنا، اسی کی بنیاد پہ دوستی کرنا اور اسی کی بنیاد پہ دشمنی کرنا. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اہل ایمان صرف ایک اللہ سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید، بڑی خالص. اور جو محبت میں غیر اللہ کو شریک بناتا ہے اللہ کا، ویسی محبت غیر اللہ سے کرتا ہے جیسی خالص اللہ سے کرنی چاہیے، تو وہ ان شرائط کو توڑ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ. اے اہل ایمان، اگر تم پھر جاؤ گے اس دن سے، مرتد ہو جاؤ گے، اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا کہ وہ اللہ کے ہاں محبوب ہوگی اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس انسان کے اندر داخل ہو جائیں اس نے حلاوت ایمان کی چکھ لی. اور وہ کیا ہیں؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے. اور اگر کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے. اگر وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے. اور اسلام کو چھوڑ کر کفر میں لوٹ جانا اس کو اتنا برا لگتا ہو، اتنا بھاری لگتا ہو جیسے آگ کے اندر جانا بھاری ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور باقی رکھے اور اسی توحید پہ ہماری موت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.